हिजामा बेसिकली जो एक सुन्नत नबवी इलाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी करवाया और उम्मत से भी करवाने का बोला है। लीच थेरेपी है वो एक ट्रेडिशनल इलाज है। पुराने ज़माने में लोग जोंके लगा के तो वो घुटनों पे या कुछ किसी पॉइंट्स पे लगा के तो उसके ज़रिए खून को वो सक कर देती थी जोंक। हिजामा में भी इसी तरह का एक मेथड होता है कि जैसे हमने कप्स लगाए हैं तो उसमें वैक्यूम करके नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाने के बाद उसमें जो आपके बॉडी में जो टॉक्सिक रुका होता है वो सारा बॉडी में से निकल आता है। स्टोमिक के, लीवर के, किडनीज के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये बता दीजिएगा कि एक टाइम पे कितने कप्स लगते हैं, कोई इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं होता, एहतियातें क्या करनी होती हैं? हेपेटाइटिस, एड्स ऐसी बीमारियां जो सी मुंतकिल हो जाती हैं वो जिसम में लग जाती हैं। इसी तरीके से आप इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। कौन सी बीमारियों के लिए हिजामा कराया जाता है और कितना इफेक्टिव होता है? दर्दों के एतबार से हमने देखा है कि जैसे घुटनों के दर्द है, कंधों में खिंचाव है, सर में दर्द है, गर्दन के पट्टों में खिंचाव है, कोई आपके एड़ियों में दर्द आ रहा है, कोई आर्थराइटिस का इशू है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हिजामा जो है वो इंटरनेशनली तौर पे यूरोप में भी किया जा रहा है और ये बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप इसको करवाते हैं तो बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी और डिटॉक्स होने के साथ जो आपके मेन ऑर्गन है वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम इससे बेहतर हो जाता है। वेट लूज करने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, किसी को बीपी का मसला है, शुगर का मसला है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसमें भी हेल्पफुल होता है। कट लगाते हैं, अक्सर लोगों के दिलों में होता है कि ये बहुत ज्यादा कोई डीप कट हो गया। ये बिल्कुल नॉर्मल से स्क्रैचेस होते हैं जिसे पंजाबी में खरोच भी बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हिजामा सेंटर में, जो कि बहुत मशहूर तरीका इलाज है, सुन्नत नबवी है और बहुत से तबीब आपको रिकमेंड करते नजर आएंगे कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज है तो आप हिजामा करवाएं। लेकिन वो कौन सी एहतियातें हैं जो हिजामा के साथ अगर ना की जाएं तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है? आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम थेरेपी सेंटर पे मौजूद हैं जहां पे कपिंग हो रही है। हिजामा होता कैसे है और लीच थेरेपी और कप थेरेपी में फ़र्क क्या है? नवीद सल्फी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जो है वो ये काबिल एतबार है तरीका इलाज। वैसे तो ये सुन्नत तरीका इलाज है, लेकिन आजकल क्योंकि नीम हकीम बहुत ज़्यादा हैं, तो बताइएगा रिजल्ट्स कितने मिलते हैं और किस पे यकीन करें, किस पे यकीन ना करें? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जो आपने सबसे पहले पूछा है कि हिजामा और लीच थेरेपी में क्या फ़र्क है। हिजामा बेसिकली जो एक सुन्नत नबवी इलाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी करवाया और उम्मत से भी करवाने का बोला है। और जो लीच थेरेपी है वो एक ट्रेडिशनल इलाज है जो जिसमें आप देखें लीच जो जोंक जिसको बोला जाता है, पुराने ज़माने में लोग जोंके लगा के तो वो घुटनों पे या कुछ किसी पॉइंट्स पे लगा के तो उसके ज़रिए खून को वो सक कर देती थी जोंक। और हिजामा में भी इसी तरह का एक मेथड होता है कि जैसे हमने कप्स लगाए हैं तो उसमें वैक्यूम करके नॉर्मल से स्क्रैचेस लगाने के बाद उसमें जो आपके बॉडी में जो टॉक्सिक रुका होता है वो सारा बॉडी में से निकल आता है और इसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टोमिक के, लीवर के, किडनीज के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसी के मुताबिक हमने पॉइंट्स लगाने होते हैं, उसी को टारगेट करके हम पेशेंट को उससे क्योर करते हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि एक टाइम पे कितने कप्स लगते हैं, कोई इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं होता, एहतियातें क्या करनी होती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहली एहतियात जो आपने पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया था कि नीम हकीम वाला जो मामला है, हमारा मुकम्मल तौर पर पंजाब हेल्थ कमीशन से रजिस्टर्ड है, 4 साल डिग्री की हुई है मैंने FTJ। इसके साथ ये कि अगर आप कहीं पे भी हिजामा करवाने जाते हैं तो सबसे पहले आप देखें जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ करते हैं। वन टाइम यूज़ करने के बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और हर पेशेंट के लिए हमने मुकम्मल ये हाइजीन का सिस्टम रखा। जैसे आप ये देखें, ये शीट्स जो बिछी हुई हैं ये सब वन टाइम यूज़ करनी है हमने, शीट्स वगैरह ना। उसके अलावा जो कपिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होने वो भी वन टाइम यूज़ होंगे। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि इससे कोई इन्फेक्शन होने का कोई डर या कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले इसमें यह है कि जैसे हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, अगर कुछ ऐसे क्वैक्स हैं जो ताई हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पे वो समझ के उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, उन्होंने 10-15 कप्स रखे हुए हैं, वही दूसरे पेशेंट्स के ऊपर रिपीट किए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि एक तो हेपेटाइटिस, एड्स ऐसी बीमारियां जो सी मुंतकिल हो जाती हैं वो जिसम में लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप जब भी किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं तो सबसे पहले एक वो पंजाब हेल्थ कमीशन का एक रजिस्ट्रेशन होता है, आप वो देखें। उसके बाद आप अंदर हाइजीन वगैरह मामला देख के तो आप हिजामा करवा सकते हैं और इसी तरीके से आप इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। कौन
کون کون سی بیماریوں کے لیے ہجامہ کرایا جاتا ہے اور کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ کون کون سی بیماری کے لیے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر میں شدید درد تھی. اس نے کہا اللہ کے نبی سے مجھے کوئی سر کی درد کے لیے کوئی علاج بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم فوری طور پہ جا کے تم اپنے سر کے اوپر ہجامہ لگوا لو. اور دردوں کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے گھٹنوں کے درد ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہے، سر میں درد ہے، گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ ہے، کوئی آپ کے ایڑیوں میں درد آ رہا ہے، کوئی آرتھرائٹس کا ایشو ہے، یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ. اچھا، واٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ آج کا دور سائنس اور مذہب کو بڑا ریلیٹ کر رہا ہے. کیا بلڈ سرکولیشن انہانس کرتا ہے؟ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ہجامہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی طور پہ یورپ میں بھی کیا جا رہا ہے اور یہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور اگر آپ یوٹیوب یا گوگل کے اوپر بھی سرچ کرتے ہیں تو میرے خیال سے پہلے نمبر پہ ہجامہ ریکمنڈیشن ہے لوگوں کی جو کرواتے ہیں. اور مختلف جو یورپ میں اور پاکستان میں کیا جا رہا ہے جو ہے WHO کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو کرواتے ہیں تو باڈی آپ کی ڈیٹاکس ہو جائے گی اور ڈیٹاکس ہونے کے ساتھ جو آپ کے مین آرگن ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کا امیون سسٹم اس سے بہتر ہو جاتا ہے، یعنی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا ویٹ لوز کرنے کے لیے یا اپنی لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے، جیسے لائف سٹائل بیماریاں ہیں، کسی کو BP کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ویٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، اس میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی اس میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اس میں باقاعدہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی ڈائٹ کو چینج کر لیں، آرگینک چیزوں کی طرف آ جائیں، آپ جو سے بازاری چیزیں جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ میدے سے بنی ہوئی چیزیں جیسے زنگر، شوارمے، نان، ایسی چیزیں استعمال کم کریں تو اور ساتھ ہجامہ لگوائیں تو آپ کا فوری طور پہ کافی اچھا رزلٹ اس میں ملتا ہے ویٹ لاس کے حوالے سے. اور باقاعدہ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں میں بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے. اچھا، ون ٹائم میں کتنے کپ لگواتے ہیں اور کتنے سیشنز ہوتے ہیں کہ ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ اگر ایک پرسن ہمارے پاس آیا ہے جس نے صرف باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہجامہ کروانا ہے، کہ اسے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ چاہ رہے کہ صرف آرگن ایکٹیو ہو جائیں، امیون سسٹم بہتر ہو جائے، اس میں ہم 9، 10 یا 11 پوائنٹس لگاتے ہیں. اور اگر کسی کا کوئی ایسا ایشو ہے جیسے بھائی ان کے الرجی کا ایشو آ رہا ہے تو اس میں پھر ڈفرینٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہاں تک ان کی الرجی جا رہی ہے، کون کون کے آرگن کو متاثر کر رہی ہے، پھر اسی آرگن کے مطابق ہم ان کو پوائنٹس لگاتے ہیں. اس میں بیسکلی 10 بھی پوائنٹس لگ سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہی لگاتے ہیں. اور سیشنز کتنے ضروری ہوتے ہیں؟ سیشن منیمم اس میں ہم 2 یا 3 سیشن میں پیشنٹ کیور ہو جاتا ہے. اور ایک سیشن اور دوسرے سیشن کے درمیان فرق کتنا ہوتا ہے؟ ایک سیشن اور دوسرے سیشن میں تقریباً 15 سے 20 دن کا فرق ہوتا ہے. 15 سے 20 دن. کوئی احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں؟ جیسے کوئی اگر میڈیسن پہ ہے پیشنٹ، کوئی سویئر بیماری کا پیشنٹ ہے، وہ میڈیسن لے رہا ہے جو ایلوپیتھی کی، تو اس کے ساتھ ہجامہ کرایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسی ایک چیز ہے کہ ہم نے کوئی ان کے متبادل کوئی ہم کوئی میڈیسن دے رہے ہیں تو پھر تو ایک تو سمجھ جاتی ہے چیز. ہم نے یہ کہ باڈی میں جو ٹاکسک رکا ہوا ہے اسی کو نکال رہے ہیں. ہم نے کوئی میڈیسن یا کوئی انجیکشن انجیکٹ نہیں کر رہے باڈی میں سے، بلکہ باڈی میں سے وہ ٹاکسک کو ہی نکال رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ نے کپ لگوا لیے، آپ کا 15 سے 20 دن کے بعد 3 سیشنز ہو گئے، اس دوران کوئی احتیاطیں جو خاص آپ نے کرنی ہو؟ جی بالکل ایسے اسی طرح کہ ہم نے ایک وہ ڈائٹ پلان بنایا ہوا ہے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، وہ بھی ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں. صبح، دوپہر، شام کے مختلف کھانے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے آپ کو کچھ قہوہ ہے اور 1-2 چٹنیاں پودینے کی وہ استعمال کرنے کا کہتے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس کے لیے ایک تو احتیاطیں، زخم جو آپ کا بن جاتا ہے وہ کتنے دنوں میں بھر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور کوئی خاص ٹائم ہے جس پہ یہ لگوانا چاہیے؟ جی اس میں ایک تو یہ کہ جو آپ نے پہلے پوچھا کہ کتنے دنوں میں اس کا زخم وغیرہ ٹھیک ہو، اس کا زخم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. یہ جو نارمل سا جو ویکیوم کا نشان بنتا ہے وہ 2 سے 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. جو ہم یہ وہ کٹ لگاتے ہیں اکثر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی ڈیپ کٹ ہوگا. یہ بالکل نارمل سے اسکریچز ہوتے ہیں جیسے پنجابی میں کھروچ بھی بولا جاتا ہے، اس طرح سے لگایا جاتا ہے. اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے اسپیسیفک ڈیٹس یا کن ٹائم میں لگوایا جا سکتا ہے، تو بیماری کے اعتبار میں اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا کبھی بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے صرف باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کروانا ہے یا بیماری اگر ہے تو 17، 19، 21 آپ کے قریب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے ہیں جو تم کرواتے ہو وہ چاند کی 17، 19، 21 ہے، جیسے قمری مہینے کی جو اسلامکلی چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو چاند ہے وہ بھی 13، 14 کو پورا ہو جاتا ہے چاند. اور اسی طرح انسانی جو جسم ہے میڈیکل سائنس کے مطابق جیسے ہی 10 سے اوپر جاتا ہے تو آپ کی جو باڈی میں جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ٹاکسک ہے وہ آپ کی اپر لیئرز تک آ جاتا ہے، اس میں نکالنے سے وہ زیادہ آپ کا ٹاکسک نکل جاتا ہے جلدی باہر. جیسا کہ ہم نے مکمل پروسیس آپ کو دکھایا اور بلا شبہ یہ طریقہ علاج جو ہے وہ سنت نبوی میں ملتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ احتیاطیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک تو آپ کو ہائیجین کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ کہاں سے ہجامہ کرا رہے ہیں اس چیز کا خاص دھیان رکھنا
رکھنا ہے, اور اسپیشلی جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ ون ٹائم استعمال ہوں, کسی کے استعمال شدہ سرنج, کپس یا کوئی بھی چیز نہ ہو, کیونکہ اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, کچھ پیشنٹس یہاں پر موجود ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس مسئلے کے لیے حجامہ کروا رہے ہیں اور کتنا افیکٹ جو ہے وہ ان کو نظر آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا ایشو ہے جس وجہ سے آپ حجامہ کرا رہے ہیں؟ اصل میں مجھے چلنے پھرنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا, گھٹنوں کی تکلیف تھی اٹھتے بیٹھتے ہوئے. تو میں نے جب سے یہ سیشن وغیرہ کروایا, ابھی ایک پہلا کروایا اور ایک دوسرا ہے, تو اس سے مجھے کافی افیکٹ ہوا ہے, اچھا محسوس کر رہا ہوں اس سے. اچھا, کتنے سیشنز ہو گئے؟ سیکنڈ سیشن ہے آج آپ کا. پہلے سیشن کے بعد کیا فرق محسوس ہوا؟ پہلے میں مطلب اٹھنے بیٹھے میں جو درد فیل ہو رہا تھا مکمل طور پہ تو نہیں ٹھیک ہوا, ابھی ٹائم لگے گا, لیکن یہ کہ پہلے سے بہتر ہو گیا. اچھا سلفی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ان کا ایشو کیا تھا اور ان کے یہ نی جوائنٹس پہ ہی کیوں کپس لگے ہوئے ہیں؟ بیسیکلی پہلے جو ان کے پوائنٹس لگائے تھے وہ اسٹومک کا بھی تھوڑا سا ایشو تھا ان کا, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ویٹ بھی گین تھا, تو اس میں بھی یہ پوائنٹس لگے تھے, اور ساتھ گھٹنوں کا درد اسی وجہ سے آ رہا تھا, ویٹ گین ہونے کی وجہ سے. تو الحمدللہ پہلے سیشن سے کافی زیادہ بہتر محسوس ہوئے ہیں, جو بھائی نے آپ کو بتایا بھی ہے. تو انشاءاللہ 2-3 سیشن ہوں گے تو کافی بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, ان کے لیے مزید کتنے سیشنز ہو چاہیے؟ سیکنڈ سیشن ہے ان کا. ہاں جی, 3rd سیشن کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے, اگر ضرورت ہوگی تو 1 سیشن اور کریں گے, ورنہ انشاءاللہ 3 سیشن میں پیشنٹ کی اور ہو جاتا ہے.